بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنائیں گے، تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نسب نام الیاس بن مخاض بن بغداد بن ہارون یا الیاس بن آرزین بن بغداد بن قارون ہے۔ وہ جلاد علاقے کے رہنے والے تھے۔ اپنے علاقے سے نکل کر بغل دیوتا کے خلاف وحدانیت کے فروغ کے سلسلے میں بالک شہر گئے۔ یہ شہر لبنان میں واقع ہے۔ لبنان نام پانے سے ہزاروں سال پیشتر لوگ اس کے ساحل اور اندرونی میدانوں میں رہا کرتے تھے۔ انہیں گھر بنانے کا اتنا شعور نہ تھا، وہ اپنی زندگی غاروں میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس علاقے میں گئے، اس علاقے کا رخ بحر روم کی طرف تھا۔ اس کے ذریعے زیادہ چیزیں باہر بھیجی گئیں اور کم چیزیں وصول کی گئیں۔ اس کے عقب میں شام کی کوہستانی سرزمین ہے جو مشرق کی جانب صحرا سے ملی ہوئی ہے، اور یہ صحرا وسط ایشیا تک جاتا ہے۔ جنوب میں فلسطین واقع ہے۔ لبنان کی حدود میں ساحلی میدان اور ابقا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کوہستانی علاقوں میں پہنچنا غیر ممکن، مگر وہ تمام راستوں سے الگ تھلگ ہے۔ وہاں کی تاریخ کے لیے قدامت پسندی، خود مختاری اور علیحدگی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس سرزمین کے جو قدیم ترین باشندے تھے وہ کنعانی تھے۔ یہاں لوگ صحرائے عرب سے نکل کر ان علاقوں میں آئے۔ کنعانی ثقافت ہی فلسطین کی اسرائیلی ثقافت اور شام کی عبرانی ثقافت کی بنیاد تھی۔ عبرانی اور آرامی دونوں متاخر زمانے میں اس سرزمین پر پہنچے۔ ان لوگوں نے بہت سی باتیں پہلے رہنے والوں سے ادھار لی تھیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آنے والوں کو ساز و سامان فراہم کرنے لگے۔ ان کنعانی کی اصلاح کی غرض سے حضرت الیاس علیہ السلام نے کام شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو شہر بلق میں بھیجا تاکہ وہ قوم کو بال بت کی پوجا کرنے سے روکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھاتے ہوئے نصیحت کی، اے قوم، تم بال بت کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ تم کو کچھ نہیں دے گا، یہ تمہارے ہاتھ سے تراشا بت ہے۔ اے قوم، کیا تم کو اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا جو تم بتوں کو پکارتے ہو؟ تم بال بت کو پکارنا چھوڑ دو اور اپنے رب کو پکارو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا اور اس سے جو اگلے گزرے ہیں ان سب کا بھی وہی رب ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اور وہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر تم کیوں اپنے جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اے قوم، اللہ تعالیٰ کے نبی بت پرستی نہیں کرتے، وہ اپنے قوم کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، وہ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں تاکہ قوم دین حق پر چلے۔ قوم بت پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ حضرت الیاس کی باتیں سن کر بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے، وہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت الیاس نے قوم کو اپنی نصیحت جاری رکھی۔ پیغمبر کا کام دین کی دعوت دینا، اس لیے پیغمبر اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کرنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ وہاں کا بادشاہ ایمان لے آیا ہے۔ انہیں بڑی تکلیف پہنچی کہ بادشاہ کے ایمان لے آنے سے رعایا بھی ایمان لے آئے گی۔ ساتھیوں نے بادشاہ کو کوشش کر کے دوبارہ بت پرستی کرنے پر تیار کر لیا۔ بادشاہ ایمان لے آنے کے بعد پھر دوبارہ سے بت پرستی کرنے لگا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بادشاہ کی اس حرکت پر شدید غصہ آ گیا اور ان کے لیے قحط کی بدعا کر دی۔ نبی کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وہاں 3 برس تک پانی نہیں برسا۔ برسات نہ ہونے سے سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا۔ جانوروں کو خوراک ملنا بند ہو گئی، اس لیے انسان جانور مرنے لگے۔ قحط کی صورت کو دیکھ کر قوم سمجھ گئی وہ دراصل حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ سب کی رائے تھی کہ ہم پر حضرت الیاس علیہ السلام کی وجہ سے قحط نازل ہوا ہے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے اور وہ جہاں بھی مل جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی قوم کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ وہ ایک بڑھیا جو کہ ان کی متقدہ تھی کے گھر چلے گئے۔ اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام یم تھا۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے بیٹے کے ساتھ شہر در شہر گھومتے رہے۔ 3 برس گزرنے پر بادشاہ کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر دربار میں لائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا گیا اور بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا،
اے حضرت الیاس علیہ السلام، میرے ملک میں قحط کے آنے سے بڑی تباہی آ گئی ہے، کئی دوسری آفتیں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں تاکہ جو قحط کی صورتحال ہے وہ دور ہو، قحط کے سبب جو آفات پھیل رہی ہیں وہ دور ہوں، لوگوں کو پریشانی سے نجات مل جائے۔ بادشاہ کی بیوی شہزادی ایزل، جس کی وجہ سے بال دیوتا کی ساری رسومات یہودیوں میں منتقل ہوئی تھیں، یہودیوں نے وحدانیت کو ترک کیا اور بت پرستی کی طرف اپنا رجحان کر لیا تھا، وہ اس بات کے خلاف تھیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بارش کے لیے دعا کریں۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اب بارش حضرت الیاس علیہ السلام کے دعا کرنے سے ہی ہوگی، اس لیے اس نے آپ سے بارش کی دعا کرنے کی گزارش کی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ بارگاہ الہی میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو بارش ہو جائے گی، قحط کی جو صورتحال ہے دور ہو جائے گی۔ آپ نے دعا کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اور بال دیوتا کا فرق اچھی طرح سے بتا دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آئیں اور اپنے معبود کے نام پر وہ قربانی کریں، میں بھی اللہ کے نام سے قربانی کروں گا، دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسانوں کے ہاتھوں کو لگائے بنا آسمانی آگ سے بھسم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی شرط کو قبول کر لیا۔ بادشاہ کے اعلان پر کوہستان کرمل پر بال کے 850 پجاری جمع ہو گئے۔ مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ تھا۔ 850 پجاریوں نے اپنے معبود بال کے نام پر قربانی کی، وہ جھوٹے تھے اس لیے اندر سے خوفزدہ بھی تھے۔ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے وہ قربانی کرنے کو چلے آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی اور بال پرستوں کو شکست ہو گئی، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ بال دیوتا کے بت پرست جھوٹے ہیں، ان کا خدا بال دیوتا بھی جھوٹا ہے۔ جو ان کی قربانی قبول نہ کر سکا وہ کیا ان کے لیے دعا کرنے پر بارش برسائے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو بات ثابت کرنا چاہتے تھے اس میں انہیں کامیابی مل گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا خدا ہی اصل خدا ہے، وہی رب ہے جس کی عبادت کی جائے، جو انسانوں کو فائدہ اور نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نبی کی حیثیت سے بددعا قبول کی اور وہ قوم قحط اور دیگر آفات میں مبتلا ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہی انہیں اس قحط سے نجات دلا سکتے تھے۔ پجاری شکست کھا کر جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام کے حکم پر ان پجاریوں کو قتل کرا دیا گیا تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو اور لوگ ایسے جھوٹے پجاریوں کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی تاکہ اس قوم کو قحط سے نجات مل جائے۔ دعا قبول ہوئی اور برسات شروع ہو گئی۔ بادل نے خوب پانی برسایا، برسات سے جو پانی کی کمی تھی وہ دور ہو گئی، پورا ملک سیراب ہوا، قحط ختم ہوا، خوشحالی کا دور شروع ہو گیا، مگر قوم نے بت پرستی کو ترک نہ کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کافروں نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ یم کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر میں رہنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یم کو نبی کیا، سب سے پہلے اللہ کی طرف قوم کو دعوت دی اور صحیح راہ کی ہدایت فرمائی، بت پرستی کو چھوڑنے کو کہا۔ وہ قوم گمراہ ہو چکی تھی اور راہ راست پر آنے کو کسی صورت بھی تیار نہ تھی۔ وہ یم نبی کی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے انہیں جھٹلاتے تھے، وہ قوم مردود ہی رہی۔ چند روز گزرنے پر حضرت یم کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ 700 برس گزر گئے مگر ان پر کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا۔ علماء ہی تھے جو اس قوم کو اچھی باتیں بتاتے تھے، ایک معبود کی عبادت کرنے کو کہتے تھے۔ وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ بت پرستی ان کے کسی کام نہ آئے گی، ایک معبود کی پرستش کرنے میں ان کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس کی پرستش کی جائے وہی ہمیں نفع و نقصان دے سکتا ہے۔ وہ قوم ان کی بات سن کر ایمان نہ لائی۔ 700 برس گزر جانے پر اس قوم کو سیدھی راہ پر لانے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کو حکم دیا کہ قوم بنی اسرائیل کو پیغام دے کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ دیں اور اپنے حقیقی خالق مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور قوم بنی اسرائیل کو پکار کر بتایا کہ اس کی پوجا کرو کیونکہ وہی ہے جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ یہ بت پرستی تمہارے کسی کام نہ آئے گی کیونکہ تم کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں کھلا دشمن ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہی ذات ہے جو تم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر تم نے بت پرستی کو ترک نہ کیا تو پھر تمہیں عذاب سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ بنی اسرائیل گمراہی میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ وہ ایمان لانے کو تیار نہ تھی۔ ایک رات آپ نے قوم سے کہہ دیا
کہ بنی اسرائیل تم بت پرستی چھوڑ دو ورنہ کل تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم سب مر جاؤ گے۔ قوم نے آپ کی بات کا اعتبار نہ کیا اور قوم پر عذاب آ گیا۔ دوپہر کے وقت جب ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مشغول تھا، عذاب آیا اور ہزاروں آدمی مر گئے۔ جو بچ گئے تھے وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا، جس پر بادشاہ نے کہا کہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے شور و غل سے رات و دن تم سو نہیں پاتے ہو۔ کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا ہے اور اس بنا پر یہ موت سے بے ہوشی کے عالم میں مرے نہیں ہیں۔ تم جاؤ اور ان کو سیخ چبو کر دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زندہ ہیں۔ قوم نے بادشاہ کے کہنے پر عمل کیا مگر وہ مرے ہوئے زندہ نہ ہوئے۔ بادشاہ نے موت سے بچنے کو ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ 12,000 برج اس میں تھے۔ ہر برج میں ایک غلام زرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر متعین کر دیے کہ موت آئے تو اس کو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے، اور وہ لوہے کی کوٹھڑی کے اندر گھس کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے تو بادشاہ نے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسے 1 دن کی مہلت اس لیے دی کہ اس کی 1 دن کی زندگی باقی تھی۔ بادشاہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد کوٹھڑی میں جو ایک سوراخ تھا اسے بھی بند کرا دیا کہ دیکھتا ہوں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اب کیسے کوٹھڑی میں آتے ہیں۔ دوسرے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بادشاہ نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم کیسے اور کہاں سے آئے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بادشاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ہاتھ ڈال کر جسم سے جان نکال لی۔ 12,000 غلام اور دیگر چوکیدار سب جہنم رسید ہو گئے۔ جو قوم بچی تھی اسے حضرت حنظلہ نے کہا، اے قوم میری رسالت کا اقرار کر لو ورنہ تم بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ قوم نے کہا، یہ سب آفتیں تمہاری وجہ سے آئیں، تم اگر نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی قوم نے حضرت حنظلہ سے دست درازی کی کوشش کی، ان کے بیچ سے ایک سانپ نکل آیا۔ اس سانپ کا طول و عرض اتنا تھا کہ سانپ نے یکبارگی چاروں طرف شہر کا احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کر دیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثریت میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ بھی رحلت فرما گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے مکمل ویڈیو۔ تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔